عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد النبی ہے عیدوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں کے کیسے مستحق بنتے ہیں، اور مخصوص الفاظ بھی احادیث میں روایات میں نقل کیے گئے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور رب العالمین نے ان الفاظ کا استعمال کرنے والے، ان الفاظ سے درود پاک پڑھنے والوں کو بخش دیا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم عیدوں کی عید منا رہے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ زہ نصیب ہم روزانہ کوئی نہ کوئی نیا صیغہ، کوئی نہ کوئی ایسی روایت یاد کریں، کوئی نہ کوئی ایسا درود یاد کریں جو پڑھنے والوں نے پڑھا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا گیا۔ اللہ کریم ہمیں ذکر درود کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوق درود ہماری رگو پے میں سما جائے۔ کاش ایسا ہو کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ہمارے دل آباد رہیں۔ ابھی سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن
اللہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی، جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت آپ نے ملاحظہ فرمائی، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے ان صلاتک سکن لہم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ مومنوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع دعائے مصطفیٰ ہے، اور ماشاءاللہ سلسلے میں ہمارے کرم فرما ہیں ہمارے اسپیشل گیسٹ ماشاءاللہ مولانا سلمان مدنی دامت برکاتہم العالیہ، مدنی چینل کی مارننگ ٹرانسمیشن کے روح رواں ہیں، اور سارا ہی سال آپ ملاحظہ فرماتے ہیں آج کرم فرمایا ہے، سلسلے میں تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد مرحبا۔ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے خالد بھائی، یہ آپ نے شفقت فرمائی ہے اس خوبصورت عنوان کے انتخاب کے لیے، ایک اس خوبصورت عنوان کے بیان کے لیے مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ اللہ کریم یہ سعادتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ان کو ذریعہ بنا دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت ہے، اور جی ایک جملہ کہا جاتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں جہاں بھی ہوں ہم اپنی زبان کو تر رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی ہمارا مشغلہ معمول ہو۔ روٹین تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی صبح کبھی شام کبھی رات، اسکرین پر آنے کے اعتبار سے، لیکن اللہ کرے کہ ہماری زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہنے والی بن جائے، جہاں رہیں یاد مصطفیٰ ہمارے سینوں میں رہے۔ اور سلمان بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ وسیم مدنی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے شیخ بلال مدنی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے۔ عدنان شیخ بھائی کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ آپ سے کلام سنتے ہیں، بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاجداروں سرکار رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ذخیرہ
عزتوں تلاوے محمد زہ عزتوں تلاوے محمد کہ ہے عرش حق سے پائے محمد کہ ہے عرش حق سے پائے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے مکار شعور کا فلک فرش کا مکار شعور کا فلک فرش کا ملک خاتمہ نے سرائے محمد ملک خاتمہ نے سرائے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد عجب کیا رحم فرمان غم پر عجب کیا فرمان غم پر خدا ہے محمد برائے محمد خدا ہے محمد برائے محمد اور دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد 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 خدا محمد محمد ہمارے بڑی شان والے زمین و
زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جہاں میں چمن چمن میں سمر سمن میں پھبل پھبل میں دلہر، سزائے میں غل میں ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاہ چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، میں قربان پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدائے محمد، عصائے کلیم دہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محابے لقائے محمد، جلوں میں اجابت خواسی میں رحمت، بڑی کس تزک سے دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے، رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا بڑا محترم کلام، اور کیسا مقبول کلام ہے کہ پڑھا جائے تو دل میں ایسی
حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی بیان کیا جا رہا ہے. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بات ہو تو کیا بات ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو رب العالمین جل وعلا کو پکار رہے ہیں اور ایسے پکار رہے ہیں، صدائیں کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. ان کی دعاؤں کے ثمرے کے بارے میں، ان کی دعاؤں کے اثر کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے آنکھوں دیکھی صورتحال کو بیان فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو دعا دیتے تھے تو حضور کی اس دعا کا اثر اس کی نسلوں میں بھی نظر آیا کرتا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے نہ ایسا کوئی پیدا فرمایا نہ کسی کو پیدا فرمائے گا. بزرگ ہمیں یہ سمجھا گئے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رب العالمین جل وعلا قبول فرمانے والا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لبھائے مبارکہ سے سلمان بھائی جب جس بارے میں جو نکلا رب العالمین جل وعلا نے کرم فرمایا، رحمت فرمائی، اس کو قبول فرمایا. دیکھیں خالد بھائی، ایمان والوں کا پھر دیکھیں آپ کیا انداز ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر سنایا ہے عدنان بھائی نے کہ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. یہ وجد کس دن ہو رہا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتثرت، جب تارے کیا ہو جائیں گے؟ جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت، جب سمندر جو ہے یہ بہہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور واذا القبور بعثرت، جب قبریں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ پھٹ پڑیں گی. آپ دیکھیے کہ کیا اس وقت وحشت اور دہشت کا عالم ہوگا اس ہنگامہ محشر کے اندر کہ جہاں دہشت بھی ہے اور لوگوں کے اوپر ایک جو ہے لوگ یوں نظر آئیں گے جیسے یہ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو قیامت کی سختی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگی. ایسے موقع پر بھی اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ رضا پل سے اب وہ پل بھی کیسا ہے؟ وہ تلوار کی دھار سے تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. پل صراط جہنم کے اوپر رکھا ہوا اور اس پہ گزر کے جانا. فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد کرتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو حالات آپ سیناری کو دیکھیں کیا ہے، پھر پل کیسا ہے، لیکن جب جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ وجد کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں رب سلم کی صدا آقا کریم لگا رہے ہیں. حضور دعا کر رہے ہیں رب سلم، یا اللہ میرے غلاموں کو سلامتی سے گزار دے، میرے غلاموں کو سلامتی سے گزار دے. تو جو نظر ہے یہ دعائے مصطفیٰ پر ہے کہ حضور کی جب دعا مل رہی ہے تو سلامتی تو پھر ملنی ہی ملنی ہے. اسی طرح جی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے بات کی، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جب ہوگا تو تب کے لیے ایسی لو لگا کے رکھی ہے، بلکہ دنیا میں بھی جو عوارضات پیش آتے رہے، جو حادثات واقعات سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش آتے رہے، اس میں بھی دل کا مطمئن ہونا. وہ ایک کشتی والا واقعہ ہے، آشوب چشم کا واقعہ ہے، داڑ کا واقعہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ لی تھی، اور اس پر اتنا یقین ہے کہ اب مجھے یہ بیماری نہیں لگے گی. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں جہاز نہیں ڈوبے گا، خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ یقین ہے. پھر میں وہ جو حشر کے حوالے سے دو جگہوں پر اور بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے. ارشاد آپ فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی ذکر کیا اور آگے ایک اور مقام پہ ذکر کیا. فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. سبحان اللہ. پائے کوباں مطلب ننگے پاؤں، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں اس کا ایک مطلب یہ ہے ننگے پاؤں چلنا اور زمین پر پاؤں پٹک پٹک کے چلنا. پائے کوباں پل سے گزریں گے، وہ تلوار کی دھار سے جو باریک پل ہے وہاں سے پائے کوباں ننگے پاؤں اور پاؤں پٹکتے پٹکتے گزریں گے پل سے تیری آواز پر. رب سلم کی صدا پہ وجد لاتے جائیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ دعا آخر کس کی ہے؟ دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس کی کیا شان ہوگی. آپ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے کریم متا دعوتنی
میں تجھ سے کب دعا کروں کہ تو میری دعا کو قبول کر لے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ انت عبدی و انا ربک فمتی دعوتنی استجیب لک، اللہ، اے موسیٰ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم جب بھی مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان والوں کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ ادعونی، مترک فرمایا گیا، ادعونی استجب استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں دوں گا. دعا مانگو گے تو دعا قبول کروں گا. ایک عام ایمان والے کی دعا کو اللہ کریم نے یہ سٹیٹس مقام دیا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس رب نے جن کی برکت سے ایمان عطا فرمایا ہے ان کی دعا کو کیا مقام عطا کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر کیوں نہ ہو کہ حضور دعا فرمائے تو خالی بندے کے لیے نہیں، پھر اس کی نسل میں اور اولاد میں بھی آگے اس کا اثر نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا یہ انداز ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جھوم جایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے کے لیے، بلکہ یہاں تک ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے کر حاضری دی جاتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر نظر کرم فرما دیں، کوئی دعا سے نواز دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو دعاؤں سے نوازتے، کیا مقام ہوتا ان کا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی حتیٰ کہ فوت ہو گیا. اس کے انتقال کے وقت حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تھے اور مغرب کی نماز ادا فرما کر واپس لوٹے. حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا. زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ ان پڑوسیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو کوئی چیز ادھار دیں، یہ سمجھیں کہ انہوں نے یہ چیز اس کے پاس چھوڑ دی ہے، یعنی ان کی ملک کر دی ہے. جب وہ اس چیز کا مطالبہ کریں تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ اس میں رغبت کریں؟ یعنی جب وہ اپنی رکھوائی ہوئی چیز واپس مانگے تو کیا یہ بات درست ہے کہ جس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ کہے نہیں نہیں ہم یہ واپس نہیں دیں گے؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایسا کیا تو انہوں نے بہت برا کیا. اب زوجہ نے عرض کی کہ بے شک اللہ عز و جل نے فلاں بچہ آپ کو عاریتاً دیا تھا اور اب اس نے واپس لے لیا ہے اور وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے. اگلے روز صبح کے وقت حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا سے نوازتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ ان کی گزشتہ رات میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے مسجد میں ان کے 7 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قاری قرآن تھے. سبحان اللہ. یعنی ایک معاملہ ہو گیا، اس کی بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا نعم البدل کی دعا دی تو ایسا بدل دیا گیا کہ رب العالمین جل وعلا نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب کے سب قاری قرآن. میں قربان. واہ واہ. اس میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا دی. کیا بات، کیا اثر اس کا ظاہر ہوا، کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اللہ، کمال ہے سلمان بھائی اور خالد بھائی. جی سلمان بھائی بھی جو گفتگو کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کے، ان صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے عقائد کتنے پیارے تھے اور ان کی سوچ کتنی زبردست تھی. آپ یہ دیکھیں کہ سلمان بھائی بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارے آقا علیہ السلام کی دعا پر ایمان اور یقین اتنا زبردست. میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں لیکن تھوڑا ذوق والی بات ہے. آپ دیکھیں کہ میدان بدر میں بھی یہی تھا. آگے ایک بڑی تعداد کے اندر کفار سارے مال و اسباب کے ساتھ لیس، یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیت وہ بیان کی جاتی ہے، یعنی وہ اسباب بھی نہیں ہے، وہ ذرائع بھی نہیں ہے، لیکن ایک دعا پر نظر ہے. اللہ اللہ، کیا نظر کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے، اس لشکر کی مدد فرما. صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان اور یقین دیکھیں کہ آگے سب کچھ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے ایمان کی
آپ یہ مقام دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر انہوں نے یقین رکھا اور کود پڑے، اور اب سمجھ لیں کہ کودے تو پھر ایسے کودے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی فتح عطا فرمائی، کفار کے بڑے 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 سردار مارے گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا اس طرح۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یعنی کہ بعض یہ ذہن میں زبان رکھیں، حال سے بولتے تھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کمال ہے۔ تو امام اہل سنت کی یہ سوچ، آپ کا یہ عقیدہ، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوچ اور عقیدے کو ہماری طرف آگے بڑھا رہا ہے۔ تو میں اس طرف آگے جا رہا تھا، اور بہرحال میرے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو کیسے ملا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ واہ، اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ کمال تھا۔ جب 31 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اللہ اکبر، آپ کا ترکہ جو ہے، وہ سونا جو ہے، وہ کلہاڑیوں سے توڑا جا رہا تھا، اتنا مال آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، اور آپ کے پر اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو آپ کا مال تقسیم ہوا، کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ جب آپ کے مال وراثت کو، آپ کے سونے کو توڑ رہے تھے نا، تو توڑنے میں اتنی مشقت لوگوں کو اٹھانی پڑی کہ لوگوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، توڑ توڑ کے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے تھے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر دیے، اور وہ بھی خیرات کیے گئے۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھا جو آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں تو آپ آئے دن دھڑا دھڑ کئی غلام ایک دن کے اندر آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور ایک روز آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے غلام آزاد کرتے کہ ایک دن میں 30 غلام راہ خدا میں آزاد کیا کرتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے بارے میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 700 اونٹ صدقہ کیے، سامان مال سمیت۔ وجہ کیا بنی؟ بڑی وہی والی بات، 700 اونٹ، یہ یعنی کہ چھوٹا فگر نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اونٹوں کی ایک سمجھ لیں کہ بڑی تعداد راہ خدا میں دے دی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے بشارت۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں درج فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں عبد الرحمن بن عوف کے محل جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ کو یہ اطلاع ملی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 700 اونٹ کا آپ کا پورا ایک قافلہ تھا، اور آپ کا ایک تجارت کا پورا سسٹم تھا، وہ جس کو آپ نے 700 اونٹ پر مشتمل، سامان بھی اس کے اندر، سارے کا سارا راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو دعائے مصطفیٰ کا صدقہ ملتا تھا، یہ راہ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دل بھی اسی طرح دیے تھے، یعنی ان کے مالوں میں جہاں برکت ہوئی نا، وہاں ان کے دلوں کی کشادگی میں بھی رب نے برکت عطا فرمائی، اور پھر یہ دیتے بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح۔ تو یہ تھی میرے آقا علیہ السلام کی دعا جس کا صدقہ ملا کرتا تھا۔ حقیقت تو یہی ہے سلمان بھائی، اس میں واقعات اتنے سارے ہیں خالد بھائی، لیکن بات وہی ہے کہ علماء نے لکھا ہے نا، مختلف کتب کے اندر سیرت نگاروں نے جہاں دعائے مصطفیٰ کا چیپٹر لکھا، وہاں ایک بات لکھی ہے، کہا کہ ان کا جو ہے نا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جتنی اپنے صحابہ کو دعائیں دیں، اور ان کے جیسے ہی اثرات سامنے آئے، تو کہا کہ اتنے واقعات ہیں جن کا حصار نہیں کیا جا سکتا، جن کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم اور برکتیں اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ واقعی اس کے متعلق ایک بڑی پیاری روایت ہے مسند بزار کی، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرما جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، سبحان اللہ۔ اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی، اور دلوں کے چین اور سکون کا باعث ہوگی۔ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا حاصل نہ کر لیں. آپ نے درخت کا واقعہ سنایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ ایک درخت کے بدلے میں جنتی درخت لینے. ٹھیک ہے, یہاں تو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر ایک ایک غلام آزاد کیا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. کہ گھر کی طرف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بڑھا رہے ہیں اور قدم گنتے جا رہے ہیں کہ کتنے قدم ہوئے, اور ہر قدم پر غلام آزاد کیے جا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتنی وہ تمنا ہوتی تھی, اتنی کوششیں فرماتے تھے کہ دعا حاصل کرنے کے لیے. احد شریف کے موقع پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تیر چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے, یا اللہ عز و جل یہ تیرا تیر ہے, اس سے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر. یا اللہ یہ تیرا تیر ہے, اس سے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر. تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعا قبول فرما لے. سبحان اللہ. اس کا نشانہ درست کر اور اس کی دعا قبول فرما لے. ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی مقبولیت اور اجابت کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں, جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, رب تبارک و تعالیٰ اسے ہی مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہو گئے. بلکہ سلمان بھائی میں بتاؤں, یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, دعا قبول ہوئی, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہو گئے. یہاں تک ہے کہ جس وقت میں اور جس جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اس جگہ بھی کوئی دعا کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ بدھ کے دن ظہر تا عصر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے. تو اس کی حکمت کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد فتح کے مقام پر اس وقت فتح کے لیے دعا کی تھی, تو رب تبارک و تعالیٰ نے اجابت کے سہرے سے اسے نوازا. کوئی نواز دیا, اس وقت کو ہی دعا کو تو نوازا, دعا کو تو نوازا ہی نوازا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی. تو یہاں دعا سے دعا بھی قبول ہو رہی ہے, جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی مستجاب الدعوات ہو رہا ہے, اور جس وقت میں دعا کی جا رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس وقت کو بھی قبولیت دعا کا وقت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ جو فرما دیں رب تبارک و تعالیٰ اس فرمان پر, اس جگہ پر جس کے لیے فرما دیں سب کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ یہاں تک کہ صاحب سر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا دعا لرجل اصابتہ, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی شخص کے لیے دعا فرما دیں تو وہ دعا اسے بھی ملتی ہے, وہ اصابت ولدہ, اس کے بیٹے کو بھی ملتی, اس کی اولاد کو بھی ملتی ہے, وہ ولد ولدہ, اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اس دعا سے حصہ ملتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اس شخص کو نہیں, اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملتی, بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے. حضرت انس بن مالک مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اور اب دیکھیے کہ ایک تو ویسے ہی حضور کا اپنے غلام پر شفقت فرمانا ہے, لیکن کوئی وسیلہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ بندہ اپنے رحم کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ عام لوگوں میں بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ویسے ہم کسی سے توجہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی طرف محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی ماں کہے کہ بھئی
یہ بھی کام ہو جائے تو اور شفقت بڑھ جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. اچھا جانتی تو ہیں کہ حضرت انس اپنا زیادہ تر وقت حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں ہی گزار رہا ہے. تو اب والدہ حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا انس یہ آپ کا ادنا سا غلام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس کا مال اور اولاد زیادہ کر دے اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس نعمت میں برکت عطا فرما. اب اس دعا کی قبولیت کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ مزے کو مزہ آ جاتا ہے پڑھ کے. کہا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر یہ دعا ان کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ ان کے کھجور کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے. واہ واہ. اور پھر ان کی اولاد 100 سے زیادہ ہوئی. ایسی برکت رب العالمین جل وعلا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بدولت عطا فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لو لگائیں, ان سے محبت کریں, ان کی دعائیں حاصل کرنے والے کام کریں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مصائب و آلام میں بندہ مشکل میں آ جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا حال یہ ہوتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اپنے مصائب میں, اپنی مشکلوں میں, اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے اب کیا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص دعائیں انہیں بتا دیا کرتے تھے, کچھ خاص وظائف بتا دیا کرتے تھے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, جنت کی بشارت عطا فرماتے اور پھر یہ ارشاد فرماتے کہ یہ ہو گیا, اب تم ایسا کرو کہ اپنی عبادت کو بڑھا دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اور اضافہ کر دو اور رب العالمین جل وعلا کے حضور سجدے اور زیادہ کرو. مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, حضور کی دعاؤں سے حصہ لینا چاہتے ہیں, تو ان دعاؤں کو کچھ سیکھیں بھی, کچھ یاد کرنے کی طرف بھی آئیں. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو کچھ دعائیں آپ کے سامنے ایسی پیش کرتے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے. ابھی ایک زبردست پیکج ملاحظہ کرتے ہیں جانشین امیر اہل سنت کا, حسن و جمال مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوا کرتی تھی, اور آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے اندھیروں میں اجالا ہو جاتا تھا. جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک بار میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ یعنی لیمپ بھی بجھ گیا. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی برکت سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور مجھے میری گمشدہ سوئی مل گئی. اس واقعے پر مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا. تو میں نے عرض کی کہ وہ کون ہے کہ جو بروز قیامت آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بخیل ہے. میں نے عرض کی بخیل کون؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی, یعنی جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑا. تو اے عاشقان رسول, جب بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو لازماً جھوم جھوم کر اپنے قلب کے ساتھ سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم ہے جو جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہ منظر بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبسم کو یاد رکھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز ہے، اور صحابہ کا اور صحابیات کا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا کیسا ہوتا ہوگا. کہ جس طرح عدنان بھائی نے کلام میں شعر پڑھا تھا، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، آنکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی ملاقات کیا کرتی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو صحابہ روایات میں سلمان بھائی یہاں تک بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور مسکرائے تو کہاں تک کے دانت نظر آئے تھے، کہاں تک کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہوئی تھی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکرانے سے در و دیوار میں کیا تبدیلی نمودار ہوئی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا لقاء فرماتے ہیں، ایسا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خالد بھائی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں نا تو قرۃ عینی، میری آنکھیں جو ہیں یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بطابت نفسی، اور میرے دل کو سکون آ جاتا ہے. قربان جاؤ. اللہ اکبر، واہ واہ اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا. بھائی اس میں دیکھیں ہمیں سیرت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف انداز ملے. کہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تبسم کا احوال بیان کر رہے ہیں، کہیں آپ کے خشوع و خضوع کا احوال بیان کر رہے ہیں، کئی آپ کے چہرہ انور کے جو رنگ ہے اس کے تغیر کا احوال بیان کر رہے ہیں. احمرت وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کتنے فوکسڈ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال میں، کہ کوئی لمحہ، کوئی بات، کوئی انداز، کوئی ایکسپریشن مس نہیں کرتے تھے. واہ، راوی جب بیان کرتے تھے وہ احوال بھی بیان کرتے تھے کہ مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے یہ ارشاد فرمایا. جس طرح حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احبک، کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اچھا، پھر اس میں وہ انداز بھی بیان فرمایا کہ وہ کیسے بیان کیا تھا، کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح حدیث مسلسل بالمصافحہ مشابکہ، یہ تمام انداز صحابہ کرام علیہم الرضوان جو بیان فرماتے ہیں اتنے فوکس تھے. آپ کے چلنے کا انداز بھی، آپ کے اس وقت کے کس وقت کہا تھا، اس وقت کیا ہو رہا تھا، جگہ کون سی تھی، اچھا میں کس حال میں تھا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں تھے، آپ نے لباس کون سا زیب تن کیا ہوا تھا. ایک ایک ادا کو، ایک ایک انداز کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نوٹ کیا اور امت تک پہنچایا. تو یہ اتنے فوکس ہو کر ہمیں یہ ساری روایتیں پہنچی ایک ایک انداز پر. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت اور وہ فنا کا جو مرتبہ ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسے فنا تھے کہ کوئی چیز مس نہیں کرنی، بلکہ لینا ہے، دعائیں بھی لینی ہیں، برکتیں بھی لینی ہیں، بیمار ہونا ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہے، خوشی ہے تو بھی، غمی ہے تو بھی، کوئی بھی کام ہے، مرجع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہوتی. کیا بات ہے، مرجع عالم یہی سرکار ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو جانتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الفاظ سے اس کی تعبیر فرمائی. سلمان بھائی، حسن و جمال مصطفیٰ یہ ماشاءاللہ پیکیج ہمارے سلسلے کے لیے ریکارڈ ہوا، اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی شفقت فرمائی، بڑا کرم فرمایا کہ یہ پیکیج ریکارڈ کروایا، اور الحمدللہ ناظرین اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اور یقیناً حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ سن کر دل میں محبت رسول کو بڑھا بھی رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ہمارے لیے سلمان بھائی نے جانشین امیر علیہ سنت سے وقت بھی لیا، ریکارڈ بھی کروایا. میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ پس منظر بیان فرمائے. ایک تو وہ ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ ہوا اور ایسے ہو گیا، لیکن ریکارڈنگ یہ کیسے ہوئی، کچھ حالات اس کے. اس ریکارڈنگ کے اندر خالد بھائی جانشین امیر علیہ سنت سے ہم جب وقت لیا تو مجھے بھی ساتھ میں قبول فرمایا، لے کر کے گئے.
تو تقریباً 2 دن ہمارے اس میں جو ہے وہ گزرے ہیں. اللہ. اور میں نے جانشین میرے سنت سے آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن آپ روزہ نہیں رکھتے. صوم داؤدی ہیں، یعنی جیسے آج روزہ جانشین میرے سنت کا آج روزہ ہے. ایسی بات ہے بلال؟ بلال بھائی کے گھر پر آپ نے جو ہے وہ سحری فرمائی ہے. بلال بھائی کو سارت عطا فرمائی ہے. بلال بھائی، جامی بھائی، ماشاءاللہ. بلال بھائی کے والد صاحب امیر السنت کو اپنے کندھوں پر جو ہے وہ لے کر کے سفینے تک جو ہے وہ حج کے لیے چھوڑنے کے لیے بھی گئے تھے. یہ بھی ایک ہے ماشاءاللہ. پورا گھرانہ اللہ کی رحمت سے، دینی ماحول سے وابستہ ہے. بھائی بہنیں، والد والدہ، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک دن ہمارا گزرا اور دوسرا دن تھا. اچھا، ایک دن جب ہم وہاں پہنچے تو یہ ہم نے عصر کے بعد یوسف نے ریکارڈ کیا. تو عصر سے مغرب میں آپ زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تو وہ آپ کو اسی کے اندر مینیج کرنا ہوتا. تو 2 باتیں میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جب ہم ریکارڈنگ سے نکلے وہاں سے تو ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی یہ کچھ اشعار جو ہے وہ سنانا چاہ رہے ہیں. وہاں کوئی آ گیا سنانے، انہوں نے کہا جی کچھ اشعار سنانے. تو جانشین امیر چونکہ ہم کو جانا بھی تھا، نکلنا بھی تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے جانشین امیر سنت کو بھی جو ہے نا وہ لیا اور اسلامی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور یوں گاڑی کی، میں نے کہا چلیں جاتے بھی جائیں گے اور سناتے بھی جائیں گے، ان کا کام بھی ہو جائے گا. بہرحال آپ نے ان کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ عطا بھی فرمایا، پیسے بھی دیے اور کچھ اور کھانے کے لیے بھی کچھ عطا فرمایا. گاڑی میں بیٹھے تو مجھے کہا کہ آپ جس طرح لے کر آئے ہیں تو وہ کہیں ان کو دل میں جو ہے برا نہ لگ گیا ہو کہ یہ جو ہے وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ایسے رک نہیں رہے. تو ساتھ اسلامی نے کہا جی حضور وہ ذوق میں تھے جو مطلب کلام سنا رہے تھے. یعنی آپ نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ ہم اپنے انداز پر جو ہے وہ غور کریں کہ کہیں کسی کو کوئی بات جو ہے وہ دل کو بری نہ لگے. یہ ہو گیا، ایک ہو گیا. دوسری بات کیا تھی، آپ نے روزہ رکھنا تھا اگلے دن. تو میں نے کہا حضور کل کا دن ہے، ریکارڈنگ ہے، اتنا باقی ہے. ہم نے تقریباً 7-8 پہلے دن کیے تھے اور باقی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 10-12 یہ دوسرے دن کرنے تھے. تو میں نے کہا حضور روزہ بھی ہے تو موسم کی تمازت بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو آپ روزہ جو ہے نا یہ آپ نہ رکھیں. صفحہ ایسے بھی ہم تو شرعی مسافر ہی ہیں، تو مسافر کو تو فرض روزے میں رخصت ہے. تو جانشین میرے سنت نے جواب مجھے دیا. آپ نے کہا کہ روزے کی برکت سے آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی. واہ، روزہ نہیں چھوڑا آپ نے. سبحان اللہ. اچھا، رات کو کھانا کھایا تھا خالد بھائی کم و بیش 1-1:30 بجے کے قریب وہ تھا سلسلہ کار کھانے کا. پھر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے پانی پیا اور یوں روزہ شروع ہو گیا. اچھا، ریکارڈنگ بھی پوری ہو گئی. اور جب ہم خالد بھائی جی وہاں سے نکلے تو جانشین سنت نے فرمایا جی سلمان بھائی آپ کی ریکارڈنگ میں کوئی رکاوٹ آئی؟ تو میں نے کہا نہیں جی الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. یعنی کہ آپ کا عبادت کا جو ایک ذوق ہے، بھئی روزہ رکھنا ہے تو کیا ہے، یہ رکھنا ہی رکھنا ہے. یوں ہی سفر میں بھی پہلے بھی میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے. اور کمال اخفاء ہے خالد بھائی کہ ایک تو ہے روزہ رکھا ہوا بندے کو، تو بندہ بولتا ہے یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بار بار آپ جیسے اس کو ایک دفعہ پھر سے کہہ دیں، ٹھیک ہے، یا اس کو ایک دفعہ پھر سے کہہ دیں. وہ باہر سے شور آنا شروع ہو گیا جہاں ہم کھڑے تھے، تو اب گاڑی گزر رہی ہے، وہ ہارن بجا رہی ہے، یوں بھی تھا. تو میں نے کہا دوبارہ کہہ دیں. اس میں یہ بھی نہیں ہے ارے کیا بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا بار بار ایڈیٹیشن نہیں ہے آپ کی طبیعت میں. یعنی ایک طمانینت بھی ہے، جو کام کرنا ہے اس کو اطمینان کے ساتھ کرنا. تو ہم بھی اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو بندہ یہ نہیں یار آج صبح تہجد میں اٹھا تھا بس میں، اور بس اب آنکھیں جو ہے نا بوچھل سی ہو رہی ہیں، اب تھوڑا سونا پڑے گا. تو یہ کیا ضرورت ہے اس کا خام خواہ کا ذکر کرنے کی. تو یہ باتیں اہل اللہ کے ساتھ آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ نے نیکی کرنی بھی ہے اور حتی الامکان اس کو چھپانا بھی ہے. اور پھر جو ایک اچھی روٹین ہے آپ کی عبادت کی، اس میں بندہ کمی نہ لے کر کے آئے، بلکہ اس میں جو اس کو سسٹین بھی رکھے، بلکہ زیادہ کر سکتا ہے تو زیادہ کرے. پہلا سفر جو میرا جانشین کے ساتھ ہوا، تو ہم جا رہے تھے، لاہور جا رہے تھے خالد بھائی جی. تو اب ان کا تو روزہ تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا روزہ ہے. تو اب میں رستے میں کہہ رہا ہوں حضور چپس کھائیں گے. جیسے آپ سفر جب لمبا سفر کرتے ہیں تو یوں کچھ ہوتا ہی ہے. میں نے کہا آپ چپس کھائیں گے، تو یوں آپ چہرے سے اشارہ کر دیتے تھے. اچھا، الفاظ بھی جو بات کم لفظوں میں ہو سکتی ہے نا وہ کم ہی کرتے ہیں، یہ بھی بات ہے.
تو جانشین میرے سنت کی کیا ہی بات ہے. یہ خالد بھائی یہ وہ ایسنس ہے کہ جو محسوسات کو آپ الفاظ میں نہیں ڈھال سکتے. تو بہرحال جو کچھ میں نے کچھ دیکھا تو وہ آپ سے میں نے شیئر کیا ہے. الحمدللہ. واقعی بہت حساس طبیعت ہے. یعنی حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں بہت زیادہ حساس طبیعت میں نے بھی پائی ہے. کچھ وقت ساتھ گزرا یورپ کے جدول میں بھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت آپ کے عادات و اطوار کے پرتو جی کہ وہ جو نظر آتا ہے کہ واقعی اتنے حساس طبیعت، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، نمازوں کی روٹین، نمازیں اچھا نماز بھی پڑھیں گے جس طرح ہمارا ہوتا ہے نا کہ سفر میں ہے تو چلیں بھائی سنت غیر موقدہ چھوڑ دی، موقدہ چھوڑ دی، سفر میں بھائی اجازت، لوگ اسی طرح کرتے ہیں. آپ سنتوں کی بھی پابندی، نوافل کی بھی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو معمولات ہیں اوراد و وظائف کے، ملک کی تلاوت کے یا تلاوت قرآن کے، وہ آپ کا کنٹینیو چلتا رہے گا. اس میں جو ہے نا کوئی کمی نہیں آتی. ماشاءاللہ. اور حقوق العباد کے بھی واقعی ماشاء اللہ عز و جل بہت زیادہ خیال کہ کسی کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے بھی یا میرے ساتھ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی کسی کا دل نہ دکھے. یہ بندہ سافٹ ہارٹیڈ کیسے ہوتا ہے؟ نرم دل ہو. اصل میں جب کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ فیل کر رہا ہے، یہ ایک دل کی نرمی کی بھی تو علامت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم بھی فرماتا ہے، رحمت بھی فرماتا ہے. اس کے لیے مدری چینل کے ناظرین، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق، یہ بہت بڑی شے ہے. پھر دوسرا بندہ کچھ کوشش بھی کرے. رب العالمین کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، میں قربان جاؤں. جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایتیں عطا فرماتے ہیں. راستوں کی ہدایتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنی تمام مخلوقات کی سانسیں ہیں. اللہ اکبر. اتنے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ان رستوں کی ہدایت دے. آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ایک عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کئی اعمال آسانی سے کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارا اور ان کا تھوڑی دیر کا ہی ساتھ ہونا، اور اللہ توفیق دے تو بندہ یوں نوٹ کر رہا ہو کہ کون سی اچھائی کر رہا ہے، تو بندہ تھوڑی دیر میں بہت ساری نیکیاں نوٹ کرتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنے والا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل کر رہا ہے. اچھا اسی میں سخاوت بھی ہے، اسی میں فراغ دستی ہے، اسی میں بندے کا تنگ دل نہ ہونا ہے. خالد بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا ایک فیضان بھی ہے. یعنی آپ کی ایک نسبت کی برکت بھی ہے، اور آپ کی بات کو حرف با حرف لینا ہے. یعنی جانشین امیر سنت میں ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ بات دیکھی ہے کہ جب امیر سنت کی بات آتی ہے تو پھر جو امیر سنت نے فرمایا ہے اس پر ڈن ہے. ایک بات میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ گاڑی میں مائک وغیرہ بڑا زبردست جو ہے آپ نے لگایا ہے، تو یہ کیسے آپ کو جو ہے وہ خیال آیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ باجی جو ام اسید تھیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ام اسید کو جو ہے وہ سفر کے دوران کبھی کبھار اپنی ماں سے بات کرنے کا جو ہے وہ دل کرتا تھا، تو موبائل کو پکڑنا، لینا، بات کرنا یہ ان کے لیے کیا ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا. تو پھر یہ وہ کیا کرتے تھے، یہ مائک جو تھا وہ پیچھے ان کے قریب جو ہے وہ کر دیتے تھے، اور یوں جو بھی ان کو بات کرنی تھی وہ یہ بات کر لیتی تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تنگ دل نہ ہونا. جانشین سے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ان کی جب بیماری کا جو پہلو جب آیا تو پھر سائیڈ بھی چینج نہیں کر سکتے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور یوں یعنی اتنی یوں سمجھ لیں ایک محتاجی کا ایک لیول بن گیا. جانشین میں سنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ان سے صحیح بولا بھی نہیں جاتا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اٹھا کے بٹھائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گاڑی روکتا تھا، پھر ان کو جو ہے وہ اٹھا کے بٹھاتا تھا. پھر کچھ دیر بعد مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی آواز آئی کیا چاہ رہی ہیں، کہ دوبارہ جو ہے وہ پھر گاڑی روکتی تھی، پھر ان کو کیا کرتا تھا، بٹھاتا بھی تھا. یعنی یوں ایک محبت اور شفقت اور عنایت اور ہمدردی کے ساتھ جو آپ نے ایک وقت گزارا ہے،
یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، ہم احساس کرنے والے بنے، اکتانے والے نہ بنے۔ بعض بات خالد بھائی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکتا جاتا ہے، ارے یار یہ کیا ہے، یہ کرنا پڑے گا، کیا کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ میرا بچہ بیمار تھا، آپ ان کا یعنی آپ دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، یہ سیکھنے کی بات ہے نا جی، اور یہ نبی کریم سے سیکھا ہے نا کہ حضور کسی کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آقا اس کو پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو۔ ہم بھی روتا ہوا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈرامے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور کے انداز جنہوں نے اپنائے ہیں، آپ دیکھیں پھر ان کا کردار، اللہ ان کا انداز اور ان کا مقام اللہ نے کتنا بلند فرمایا ہے۔ اصل میں یہ جو اسلاف ہیں انہوں نے کردار کی پختگی سیکھی کہاں سے؟ جی، یہ وہی صحابہ اور اہل بیت اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پڑھنے والے افراد ہیں جی، جو یہ پاکیزہ کردار اپنانے والے۔ میرا بچہ بیمار تھا تو جانشینی میرے سنت کو پتا تھا، میں نے بتایا تھا، آپ نے مجھے ہمت دلانے کے لیے مجھے کچھ باتیں بھی جو ہے بتائیں، اور پھر جب آپ کا جب یہ سوئم تھا، باجی ام اسید کا غالباً اس دن سوئم تھا، یا اس سے پہلے ایک دن تھا، یا اس کے بعد کا ایک دن تھا، تو میں جب تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہوا، جانشینی میں سنت نے مجھے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں کیا ہے، ایک اس وقت سوگ کا سما ہے، ٹھیک ہے، ایک میت کا جو ہے وہ ماحول ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ احساس آپ کا بچہ بھی کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ اسٹیبل ہے۔ تو یہ احساس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس کریم نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جن کی دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، جن کی دعاؤں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ان کے کردار میں بھی اللہ کریم نے ایک عجیب کشش رکھی ہے کہ جو ان باتوں کو اپناتا جائے گا خالد بھائی وہ ممتاز ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، چیزیں نمایاں کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ایک عام عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ کے انداز کو لیں گے، اولیاء کا، سلف صالحین کا انداز اپنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی ممتاز ہو جائیں گے، اور کل قیامت میں بھی اللہ پاک کی رحمتیں پانے والوں میں نام آ جائے گا اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اللہ کریم جل وعلا ہمیں بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔ ایک روایت یہاں پیش کرنے لگا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی ڈھارس بنداتے، انہیں کلمات خیر سکھاتے، اور پھر کیسی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے۔ ذرا روایت کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ اللہ عز و جل اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہاں میں ایک ہی ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر جب فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی اور تعریف میرے ہی لیے ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری مدد کے بغیر کوئی طاقت و قوت نہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیماری میں یہ کلمات کہے پھر مر جائے، اسے آگ نہیں کھائے گی۔ اللہ اللہ، اپنی بیماری میں یہ کلمات کہے پھر اس کا انتقال ہو جائے، اسے آگ نہیں کھائے گی۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بندے کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور کہیں تو عالم یہ ہو کہ بندہ بیمار ہو تو عبادتیں چھوڑ دے، بیمار ہو تو کسی کا خیال اگر کرتا تھا تو کرنا چھوڑ دے، اچھے انداز سے بات کرنا چھوڑ دے۔ ہوتا ہے چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، لیکن جب ان فضائل کی طرف نظر ہو کہ یہ بیماری گناہوں کو مٹانے والی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، بندے کو آسانیاں پھر ملتی چلی جاتی ہیں، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ڈھارسیں بنتی رہتی ہیں۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں روایات میں جو کلمات خیر ہمیں تعلیم فرمائے، ارشاد فرمائے، ہمیں سیکھنے چاہیے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، پھر وقت آئے تو ان کو پڑھا بھی جائے۔ کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ حضور تو پیدائش سے لے کر ظاہری وصال تک امت کے لیے دعا فرماتے رہے، حضور کی امت سے اتنی زیادہ محبت کی کیا وجہ ہے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ واہ واہ واہ،
سلمان بھائی کیا کہیں گے، اتنی زیادہ محبت کی کیا وجہ ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ہاں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہ وجہ اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم بنایا ہے، کرم کرنے والا بنایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم کی شان والا بنایا ہے۔ غلام مشقت میں پڑے حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ خاص کرم فرمایا ہے کہ محبوب خدا نے ہمیں دنیا میں بھی عذابوں سے بچایا ہے اور کل قیامت میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارا بیڑا پار لگائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کے غلاموں کے لیے ایک بڑا یوں بولیے کہ ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ محبوب کے دل میں امت کی محبت اور پیار کو جاگزیں اور پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے اور یہ مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ اچھا، رحیم ہونا، رؤوف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی صفات کمالیہ کا مظہر مطلق حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرنے والے ہیں، لوگوں پر کرم کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ مزید کال دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابہ کرام کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ۔ جی وسیم بھائی۔ جی، کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پیارے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں خلفائے راشدین بالخصوص انہیں بھی پیارے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام اس حوالے سے مشہور ہیں کہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس جنت کی بشارت عطا فرمائی، ایک ہی مجلس میں بھی عطا فرمائی۔ کمال ہے، کمال ہے۔ 100 سے زیادہ اصحاب ہیں المبشرون بالجنہ، پوری کتاب ہے سبحان اللہ، صحابہ کرام کی ان پر 100 سے زیادہ اصحاب کم و بیش ہیں جن کو حضور نے صراحتاً جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور کی تو کیا ہی بات ہے خالد بھائی، حضور نے اپنے اصحاب کی شان یوں بھی بیان فرمائی ہے، ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم جنت کے مشتاق ہیں، ہمیں اشتیاق ہے کہ ہم کیا کریں، جنت میں جائیں، ہماری چاہت کیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کے نام بھی بتائے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر آئیں۔ ان میں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور اس میں جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مبارک جو ہے نام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں والی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے،
زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے اللہ کا جب خوش ہوتا ہے نا تو اپنے غلام کو نوازتا ہے اور اپنی شایان شان نوازتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین نے مالک جنت بنایا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لاتے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا کوئی عمل دیکھتے کہ میرا غلام مجھ سے محبت کر رہا ہے, وہ آرفتگی کا عالم ہے, اپنا تن من دھن مجھ پر لٹانے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ کر کے دکھا رہا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں جنت تھی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو عطا فرما دیا کرتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے, تبھی تو یہ سانسیں چل رہی ہیں, تبھی تو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے, کانوں سے سنائی دے رہا ہے. اللہ کریم جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں. ایک دعا پر ایک آپ کی اجازت ہو تو شعر میں بھی پیش کروں عدنان بھائی کی اجازت سے. سبحان اللہ, کیا خوب بات کہی. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے رب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے رب پر سوال آیا کمال آیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں صدقے یا رسول اللہ. جی کچھ کالز دیجئے. محمد حسین ملیل سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی اور خالد بھائی کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. عدنان بھائی سے میری یہ درخواست ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ والا کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے سنا دیا ہے. سلمان بھائی تو اسی طرح بتاتے ہیں. اللہ کریم خیر فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے ٹریک چینج کر لیا ویسے. ٹھیک ہے جی. اس پہ میں ایک بات بتاؤں آپ. کہیے. میں نے ایک دو دفعہ یوں جیسے جس نے کلام سنا تو میں نے کہا یہ کلام تو آپ نے ماشاءاللہ سنا ہی دیا ہے, اور باقی سنانے والے سناتے بھی ہیں, اچھا بھی پڑھتے ہیں. اور ویسے تو یہ اچھائی کا مطلب وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. تو بہرحال ویسے ایک حسن اس کا پڑھنے کا وہ الگ بات ہے. مجھے امیر علیہ سنت نے اس پر میری تفہیم فرمائی, مجھے سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ بھئی جس نے کال کی ہے اس کو اگر آپ یہ بول دیں کہ بھئی یہ تو بس آپ نے سنا دیا ہے, تو آپ نے جیسے کر دیا ہے, تو ہم اوروں کے کلام شامل کر لیں گے. کیا بات. تو امیر سنت اس پہ فرمایا کہ اس سے وہ بندہ جس کی کال ہے جو سنا رہا ہے وہ ناراض ہو سکتا ہے, اس کو برا لگ سکتا ہے. کیا بات. مجھے کہا کہ یہ نہ کہا جائے. ٹھیک ہے, تو پھر اس پر مجھے آپ نے سبسٹیٹیوٹ بھی عطا فرمایا کہ بھئی اگر کہنا ہے تو کہنا جب بھی شامل کرتے ہیں, مرحبا کہہ دیں, ماشاءاللہ کہہ دیں. یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ حوصلہ افزائی. تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے ٹریک کیا کر لیا تھوڑا. یعنی ایک یہ تھا, اور میرے خیال سے چینج ہو کر یہ بھی آئے. جی بھائی کیا فرمائیں گے اس کلام کے بارے میں, کیسا پڑھا؟ اور ماشاءاللہ ناظرین اپنے اعتبار سے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ذوق میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمائے. نگرانی شورا پر ایک بات کہتے ہیں کہ جو اپنے ذوق میں پڑھ رہا ہے وہ اس بات پہ ضرور غور کرے کہ مجھے تو ذوق آ رہا ہے, لیکن جو سنے گا اس کو بھی ذوق ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ایک جنرل پرسپیکٹیو میں ایک بات ہے. جی ٹھیک ہے جی. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ایسی ہے جو بہتر سے بہترین ہی کی طرف ہوتی ہے. خالد بھائی میں آج کا ایک واقعہ بتاؤں. ضرور بتائیں. کچھ عرصہ پہلے کچھ مشائخ آئے تھے عرب کے,
تو ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو بعض اوقات ہوتے ہیں جس طرح میں ابھی بیٹھا ہوں تو میں ادھر دیکھ کے ترجمہ کر رہا ہوں, امیر اہل سنت جو فرما رہے ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں. اچھا ادھر بعض اوقات توجہ زیادہ ہو نہیں پاتی یا ادھر بھی نہیں ہو پاتی, یکساں جو ہے نا سب کی طرف دیکھنا ہو نہیں پاتا تھا. اس وقت تربیت فرمائی کہ اس طرح سب کی طرف اگر برابر توجہ ہوگی نا تو سب کو اچھا بھی لگے گا. اگر ایک ہی کو نوازتے رہیں گے تو شاید دوسرے کو برا نہ لگے. اللہ. آج صبح 3 مشائخ تھے تو اب وہ ملاقات ہوئی, امیر اہل سنت کچھ مدنی پھول, اب وہ مشائخ کی بھی کہ ہم آج ہماری روانگی ہے تو کچھ ہمیں وصیت فرمائیں, کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب جس نے سوال کیا, میں جو امیر اہل سنت نے جواب دیا میں ان کو بتا رہا ہوں. تو امیر اہل سنت نے ہلکے سے آواز میں مجھے فرمایا کہ بقیہ بھی ہیں کی طرف بھی وہ. پھر مجھے یاد دلایا کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی, یہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا برا نہ لگے, یہ احساس نہ ہو کہ یار یہ صرف انہی کو نواز رہے ہیں, یہی ہمارے قریب ہیں, بقیہ نہیں ہے. اتنی اچھی توجہ دلائی کہ واقعی بندے کو فیل ہوتا ہے نا کہ یہ خالد بھائی کی طرف ہی متوجہ ہیں. وسیم بھائی یہاں بھی بیٹھے ہوئے بولیں گے بھائی یہ بلال اور خالد کا جو ہے نا آپس میں زیادہ دوستی ہے, یہ زیادہ قریب ہے اور یہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. ایک ایک چیز پہ توجہ کہ دوسروں کا دل نہ ٹوٹے, کوئی بزن بھی نہ ہو, برا بھی نہ لگے, ہم بھی بچیں, اخلاق بھی اچھے ہوں, کردار بھی اچھے ہوں. مرحبا. ماشاء کیا بات ہے. اللہ کریم برکتیں دے اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ شفقت ہم پر سلامت رکھے. آمین. اور آپ تربیت فرما رہے ہیں, ہمیں قبول کرنا نصیب فرمائے. مزید کال دیجیے. آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. میں پلی گیپ سے اخلاق احمد بول رہا ہوں. ہماری ایک فرمائش ہے, ہماری فرمائش یہ ہے کہ سر کو بتائیں کہ یہ میلاد شریف کا مہینہ جا رہا ہے ربیع الاول کا, اس میں کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری مشکلیں حل ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کریم جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے ہماری ساری حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں بھی کی جائیں. بلال بھائی اس پر ایک روایت پیش کرنا چاہ رہے تھے, انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کو لیتے ہیں تھوڑا, بلکہ اب آپ کی بات ہو گئی ہے تو ہاتھ کے ہاتھ شامل کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ اتنا مبارک اور افضل عمل اور دعا ہے, اس کو علماء کرام نے دعا میں شامل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھیں. رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی بیماریوں کو دور فرما دے گا, آپ پر آنے والی بلاؤں کو ٹال دے گا, آپ کے فقر کو دور فرمائے گا, آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے گا, آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا, آپ کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا, آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے, آپ کے رکے ہوئے کام سنور جائیں گے. یہ ایسا وظیفہ ہے اور ماہ میلاد بھی ہے, ماہ درود بھی ہے. تو درود پاک کی کثرت جتنی زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی, بلائیں بھی دور ہوں گی, برکتیں بھی ملیں گی, خوشحالی بھی نصیب ہوگی. واقعی اس کو علماء کرام نے خوشحالی کا وظیفہ بھی لکھا ہے کہ فقر ہے تو درود پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالی نے چاہا تو فقر بھی دور ہوگا, مالداری بھی آئے گی, تونگری بھی آئے گی. سبحان اللہ. ایک پیکج ملاحظہ کیجئے اس حوالے سے جو کال کی گئی. ماشاءاللہ. نور والا آ گیا. ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. مرحبا. ربیع الاول کہنے کی وجہ اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے. مرحبا. ربیع الاول کی عظمتوں کی وجہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مرحبا. شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے. مرحبا. خوش رہنے کا وظیفہ. جو کوئی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو یہ کلمات پڑھے وہ پورا سال خوش رہے گا. وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار, یا اللہ 7 بار, یا رحمان 7 بار, یا غفور
7 बार, या रहीमु 7 बार, या हन्नानु 7 बार, या मन्नानु 7 बार, या दय्यानु 7 बार, या सुबहानु 7 बार। माशाअल्लाह, बुजुर्गों के मुजरबात में से कुछ आपके सामने पेश किया जा रहा है। इन अल्फाज को इन तारीख़ों में 12वीं शरीफ के दिन अगर हम अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर बरकतें नसीब होंगी। मिलाद शरीफ की महफ़िल सजाना, 12वीं का एहतमाम करना, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करना सालिहीन का एक मामूल भी रहा है। और ये बात भी बयान की गई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से भी, और दीगर बुजुर्गों ने भी इसको नकल किया कि जो मीलाद पर अपना माल खर्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके माल में बरकत अता फरमाता है, उसकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाता है। अल्लाह करीम हमें तौफीक खैर अता फरमाए, और जो अच्छा हलाल तय्यब पाकीज़ा हमने मेहनत से कमाया है, अल्लाह तबारक व ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर भी देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुछ मैसेजेस हैं आपके, शामिल करते हैं। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत की हमारी है, ये कलाम सुना दें। और अदनान भाई से अर्ज़ है कि आँखों का तारा नाम मोहम्मद, ये कलाम सुनाइए। फूल नगर से मैसेज है और कहना है कि आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, ये कलाम सुना दीजिए। अच्छा जी, आज जो कलाम के लिए आए हैं मुझे इनका अंदाज़ बहुत पसंद है, माशाअल्लाह। कलाम के लिए हमारे अदनान भाई जलवा फरमा है, अल्लाह करीम आपको बरकतें दे। अच्छा जी, जलवा फरमा है कि जलवा कुना है? अदनान भाई क्या फरमाएंगे आप? जो आप समझ लें। सुभान अल्लाह, मरहबा। आप रौनक अफरोज हैं, अल्लाह करीम आपकी इस रौनक में और बरकतें अता फरमाए। और सरकार की आमद मरहबा, बिल्कुल जी मरहबा मरहबा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआएं, इंशाल्लाह वो गुफ्तगू जारी है, आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद कुछ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ेंगे। आ मेरा ढोला, इस कलाम की फरमाइश है। और मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, वाह जी वाह, क्या बात है। नूर वाला आया है, इसका ये कलाम सुना दीजिए, ठीक है। और सलमान भाई की आमद मरहबा, माशाअल्लाह। और सलमान भाई, एक सवाल ये भी है कि आप रोज़ाना तशरीफ़ क्यों नहीं ला रहे? रोज़ाना हाज़िरी अभी सुबह में नहीं, रात में हो रही है, तो सुबह में नहीं हो रही। ज़ाहिर सी बात है, 2 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मिले तो 3 थे, उन 3 में से 2 जो है वो अल्लाह की रहमत से हैं। एक तो निगरानी शुरा के साथ सारत मिलती है, और फिर एक मदनी मुज़ाकरे के बाद एक प्रोग्राम है 12 से 1, तो फिर मैं रात का एक बड़ा हिस्सा मदनी चल में गुजरता है, फिर फजर के बाद फिर सोना होता है, आराम होता है। और आज बस आप लोगों ने कब कर लिया मुझे, तो मैं बैठा हूँ, तो ये सहूलत सिर्फ एक दिन के लिए मुयस्सर है, ठीक है। रोज रोज काबू करना भी तो अब आसान है कि नहीं है, ये तो आप बताएंगे। ये लेट नाइट सोने के बाद वाकई मॉर्निंग ट्रांसमिशन में आना, ये बहुत बड़ा कमाल है। अब्दुल हबीब भाई जैसे कभी तशरीफ लाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ऐसा ही है जैसे मैं आपको रात के 3 बजे बुलाऊं। आजकल मेरा यही हिसाब है। हाँ जी, आजकल यही है। अल्लाह करीम खैर फरमाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन अपने वक्त दे रहे हैं, इसके अलावा भी जो काम है वो तो है। सिलसिला करना एक मुश्किल जॉब है, और वाकई ये मेहनत तलब काम हुआ करता है। होस्ट बनना और मुश्किल है। होस्ट बनना और मुश्किल। आप देखना मैं कितने आराम से यहाँ बैठा हूँ, कोई कुछ भी नहीं है, ना नाजरीन का है, ना मैसेजेस का है, ना कॉल्स का है, ना पीसीआर वालों का है। अमन ही अमन है, बस बैठे हैं, बोलते जा रहे हैं, जब तक बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। बोल ही रहे। अल्लाह करीम खैर फरमाए, अल्लाह करीम अच्छा बोलने की भी तौफीक। कभी खालिद भाई इसकी भी अपनी बहार है। आज मैं आप इमेजिनेशन कर रहा हूँ, जैसे जो मेरी कैफियत है ना, तो ये मैं सोच रहा हूँ आप भी बैठते हैं यहाँ, तो मतलब क्या क्या कितना बंदा रिलैक्स होता है यहाँ पे। ये तो है एक बात। अल्लाह करीम खैर फरमाए और खैर रखे, और फिर रिलैक्सेशन मूड में इंशाल्लाह हम आएंगे, और आपको मुशक्कत तो नहीं होगी, अब तो यूज्ड टू हो गए। बहरहाल लेकिन जो जॉब होती है वो वाकई एक जॉब होती है। अल्लाह करीम हमें अच्छे अंदाज से जो सादतें मिली हैं, जो काम मदनी मरकज ले रहा है, वो करने की तौफीक अता फरमाए। अशफाक भाई का कलाम शामिल कर रहे हैं सिलसिले में मदनी चैनल के नादरीन, मीलाद का जबरदस्त कलाम, और उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे तो आपकी फरमाइश अदनान भाई से सुनेंगे जी। आ गए सरकार, नबियों के सरदार, दो चक्के मुख्तार, है सबके गमखार। ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा है, ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा है। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की
آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا یہ کیوں ذکر صلی علیہ ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں سارے کعبہ یہ آج کیا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے آ گئے سرکار جھومو نبیوں کے سردار جھومو دو جگ کے مختار جھومو ہیں سب کے غمخار سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا علم تیرا دنیا پہ واہ ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب زباں سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے مرحبا ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب زباں سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے آ گئے سرکار جھومو نبیوں کے سردار جھومو دو جگ کے مختار جھومو ہیں سب کے غمخار جھومو کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مداوائے غم بن کے غمخار آئے سوال اپنی امت کی بخشش کا کرتے وہ ہم
آسیوں کے طرفدار آئے، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی، وہ آفت زدوں کے مددگار آئے، ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو، اچھائیوں پر مجھے پیار آئے، ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو، شاہ چشم نم کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا۔ یہ نورانی صورت ضحیٰ کے جلوے تو واللیل گیسو نما ہو رہا ہے ہونٹوں پہ قربان رعنائی یہ گل ہے، ہونٹوں پہ قربان رعنائی یہ گل، تبسم پہ بلبل فدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، وہ شافیع روزے جزا آ گئے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرہ، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں، یہ سن کر سبھی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم کرم، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، زمانے کے غم بھول جاتے ہیں اس کو، تیرے در جو حاضر گدا ہو رہا ہے، گما دے طوفانی کو اپنی ولا میں، گما دے طوفانی کو اپنی ولا میں، یہ دنیا کے غم میں فنا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، آ گئے سرکار جھومو، نبیوں کے سردار جھومو، دو جگ کے مختار جھومو، ہیں سب کے غمخوار، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔
یہ عیدوں کی عید منائی جا رہی ہے، میلاد خیر الورا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ عرب و عجم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی آمد کے ڈنکے کیسے بج رہے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا کا عرش بھی یہ پیغام سنا رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، فرش بھی یہ نغمے گنگنا رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھر گزرتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی آنے والا ایسا آیا ہے کہ جس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے عالم کا رنگ بدل کے رکھ دیا۔ گردش لیل و نہار کا مطلوب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے کچھ نغمات عدنان شیخ بھائی کی آواز میں بھی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آترو دیوار مدنی، اللہ عظیم مدنی، اللہ اللہ پڑھیے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا دل کا اجالا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں کہوں گا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، رضوی کے دل میں، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آ جا
محمد وسلم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مناقب بیان ہو رہے ہیں، اور آج آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں. سلمان بھائی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، یہ جاں بخش دعا ہے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات خیر ہیں. قحط سالی ہوتی ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کیا انداز ہے دعائے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی اور جو ہے وہ بادل چھا گئے، بارش برسنا شروع ہوئی. ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے جو جب حدیث پڑھاتے ہوئے ترجمہ کیا تھا، میں وہی کروں گا کہ بارش کا پانی حضور کی داڑھی مبارک کو چوم چوم کے آقا کریم کے قدموں پہ نثار ہو رہا تھا. تو یوں بارش ہوئی الحمدللہ. اور پھر جب عرض کی کہ حضور بارش زیادہ ہو گئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور یوں حضور اشارہ کرتے جاتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی یا اللہ ہم پر بارش نہ برسے، ارد گرد برسے. اور جہاں جہاں حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا جاتا تھا وہاں سے بادل پھٹتے جاتے تھے اور دور ہوتے جاتے تھے. اللہ کریم نے کیا عرفتیں عطا فرمائی حضور کو. بلکہ آپ خالد بھائی، میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ان کی آپ دیکھیں، یہ چھوٹے تھے، ان کی امی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. تو انداز ان کا پھر دیکھیں کیا ہوا. حضور کا دست مبارک بھی لگا ہے، آپ نے دعا بھی کی ہے. تو جب بھی کسی کو کوئی سوجن ہوتی تھی نا، یا کوئی جانور جو ہے بیمار ہوتا تھا تو آپ کے پاس جب لایا جاتا تھا تو آپ بسم اللہ پڑھتے تھے، اور جہاں حضور نے دست مبارک لگایا تھا سر کے جس پہ، وہاں پہ اپنا ہاتھ لگاتے تھے، اور پھر مریض کو جہاں لگاتے تھے آپ تو اس کی برکت سے اللہ مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا. سبحان اللہ. حضور کی دعا کی کیا ہی برکتیں ہیں. اللہ جو آقا کریم علیہ السلام نے جو امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ ہم مسکینوں کے حق میں وہ قبول کر کے دنیا و آخرت میں میرا بیڑا پار لگا دے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم ان دعاؤں کا پرٹیکولر تذکرہ کر رہے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص افراد کے حق میں عطا فرمائی. لیکن ایک وہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور ساری امت کے لیے کرتے اور رب العالمین کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ میرے رب میری امت کی مغفرت فرما، ربی امتی امتی، ربی حبلی امتی. اور اس قسم کے چند الفاظ مزید بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیے جاتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعائیں مانگیں. خالد بھائی، ہم نے شروع سے لے کر ابھی تک بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور واقعی میں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا، شفا شریف میں بھی فرمایا گیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی اپنے صحابہ کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جن سے میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے کسی بھی معاملے میں، تو ان کو جو دعائیں دی نا، ان کی قبولیت کے واقعات اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز پر ان کو بیان کیا. لیکن ہم سرکار علیہ السلام کی ان دعاؤں کا حصہ لے سکتے ہیں کہ دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے نا کہ آپ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. کن کو تر و تازہ رکھے؟ فرمایا اللہ اکبر. اور اسی طرح بہت سارے اور بھی فضائل. اب ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں. حدیث پہنچانے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے میری حدیث سنی دوسروں تک پہنچائی اسے تر و تازہ رکھے. اب یہ جو حدیث پاک ہے میں اس پر عمل کروں نا کہ میرے آقا علیہ السلام کی احادیث کا علم بھی حاصل کروں، پیارے آقا علیہ السلام نے جو حدیث میں فضائل بیان کیے مختلف اعمال کے وہ لوں اور لوگوں تک پہنچاؤں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کا صدقہ مجھے ملے گا اور میں ان کو برکتیں لوٹوں گا. دعوت اسلامی یہی کرتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی سنتیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان سنتوں کو آگے پہنچایا جاتا ہے کہ ان سنتوں پر عمل کریں. اس چیز کا حصہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کی ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پناہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نواز رہے ہیں. اور خاص کر وہ
جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، حضور پر درود پڑھنے والے اور حضور کے پریشان امتی کی پریشانی دور کرنے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور بشارت بھی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا جو 3 کام کرنے والا ہے، درود پڑھنے والا، میری امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا، اور ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جو 3 کام کرنے والا ہے اس کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا فیض پانا چاہتے ہیں تو پھر آگے بڑھیے، پریشانیاں لوگوں کی دور کرنے والے بنیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے بنیے، حضور کی سنت کو اپنانے والا، حضور پر درود پڑھنے والا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی سے پریشانی کو دور کرنے والا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں جنت کا، انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے مقبول بندوں میں قبول فرمائے، نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور سلسلہ کرنے میں اگر غلطی کوتاہی ہو گئی اور رب العالمین اپنے رحم و کرم سے معاف بھی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا ثنیۃ الوداع، وجب شکر رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جا کلی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ عید میلاد النبی ہے عیدوں کی، عید میلاد